بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تاریخی سچائیوں کے ساتھ حاصل ہوں۔ ناظرین کرام، کیا فلسطینیوں نے اپنی زمینیں یہودیوں کو بیچی؟ حقائق کیا ہیں؟ اس کی تفصیل پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، جب خلافت عثمانیہ کی حکومت فلسطین میں تھی تو بیت المقدس کی زمین مسلمانوں کے لیے وقف ہوتی تھی اور اس کی خرید و فروخت ممنوع تھی۔ اسے الارض المقدسہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جو مسلمان بیت المقدس میں رہتا تھا، اس کی اور عثمانی خلافت کے درمیان ایک عقد، ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا۔ اس کی کیا شرائط ہوتی تھیں؟ جیسے کہ وقف اور اس زمین کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، انہیں اس زمین سے زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کانٹریکٹ کا نام کوشان کے نام سے مشہور تھا۔ یہ دستاویزات کے ساتھ ایک چابی پر بھی معمول ہوتا تھا۔ اس طرح ایک فرد کے پاس ایک سے زیادہ کوشان بھی ہوتے تھے۔ یاد رہے، فلسطین میں مسلمانوں سمیت یہودی اقلیت میں بھی بستے تھے، جن کی کل آبادی 3% تھی، 3%۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد برطانیہ جب قابض ہوا تو انگریزوں نے قابض کے بجائے لفظ انتداب یعنی مینڈیٹ کی اصطلاح استعمال کی اور یہ باور کروایا کہ گویا عثمانی قابض سے ہم آزادی دلوانے آئے ہیں۔ عثمانیوں نے فلسطین سے نکلتے وقت کوشان کے دستاویزات جو ان کے مالکان تھے ان کے حوالے کی، اور جو مالکان جلد بازی یا مسائل کی وجہ سے نہیں مل سکے، ان کے دستاویزات عراقی شاہ فیصل کے حوالے کر دیے گئے تھے، جو بعد ازاں شاہ فیصل نے اردن میں موجود بادشاہ کے دادا عبداللہ اول کے حوالے کر دیے تھے۔ برطانوی قبضے کے بعد برطانیہ نے دنیا بھر سے یہودیوں کو فلسطین میں اکٹھا کرنا شروع کیا اور زمینیں ان کے حوالے کرنی شروع کر دیں۔ ظاہر ہے، جب حکومت نہیں رہی، ریاست نہیں رہی، تو برطانوی حکومت کوئی بھی جھوٹ گھڑ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سننے میں یہ بھی آیا کہ اردن کے شاہ عبداللہ اول نے کوشان کے دستاویزات برطانیہ کو بھیجے تھے یا اپنی وفاداری میں ان کے حوالے کیے تھے، اور جو موجودہ دستاویزات ہیں وہ صرف وہی منظر عام پر آ سکے جو فلسطینیوں کے خود پاس تھے۔ 1924 سے 1948 تک 1948 تک برطانیہ یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرتا رہا اور نکلنے سے پہلے اسرائیلی مملکت کا اعلان کر کے نکلا، جبکہ فلسطینیوں کے پاس کوئی سلطنت تھی، نہ ریاست، نہ حکومت، نہ فوج، نہ عدلیہ۔ بس دنیا میں ایک نام تھا کہ فلسطین ایک ملک ہے، اور اگر کسی کو اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے انصاف کی ضرورت تھی تو تب بھی ان کے سامنے صرف اسرائیلی عدالتیں افریت بن کے کھڑی تھیں۔ ایسی صورت میں اپنی زمینیں بیچنے والا بیانیہ اور عثمانی کوشان دستاویزات کے بجائے برطانوی دستاویزات کو مصدر موثوق سمجھ کر فیصلہ کرنا کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں خود بیچیں، سوائے اسرائیلی اور برطانوی استعماریت بیانیے کے کچھ حیثیت نہیں رکھتا، اور جو بھی ایسا کہتا پایا جائے ان کے منہ پہ تھپڑ رسید کرنا چاہیے کہ عثمانی کوشان دستاویزات پہ بات کرو۔ اسرائیلی اور برطانوی دستاویزات ناقابل قبول ہیں۔ جو فلسطین اپنی زمین کی خاطر سینے پہ گولی کھا سکتا ہے، وہ اپنی زمین کو یہودیوں کو کیسے بیچ سکتا ہے؟ دوسری بات، جو زمین فلسطینیوں کے لیے بیچنا ممنوع تھا وہ یہودیوں کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ ناظرین کرام، اب درحقیقت جس چیز نے دنیا اسلام کو سابقہ درپیش ہے وہ یہودیوں کا چوتھا اور آخری منصوبہ ہے، جس کے لیے وہ 2000 سال سے بےتاب تھے اور جس کی خاطر وہ 90 سال سے باقاعدہ ایک سکیم کے مطابق کام کرتے رہے ہیں۔ اس منصوبے کے اہم ترین اجزاء دو ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد اقصی اور قبہ صغریٰ کو ڈھا کر ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقامات مقدسہ کو ڈھائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ اس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراث سمجھتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس منصوبے کی مختصر تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے، اسرائیل اسے عملی جامہ پہنانے پر اس وقت تک قادر ہو چکا تھا جب بیت المقدس پر اس کا قبضہ 1967 میں ہوا تھا، لیکن دو
وجود سے وہ اب تک اس کام میں تعامل کرتا رہا۔ ایک وجہ یہ کہ اسے اور اس کے سرپرست امریکہ کو دنیا اسلام سے شدید رد عمل کا اندیشہ تھا۔ دوسرے یہ کہ خود یہودیوں کے اندر مذہبی بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کا ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ ہیکل کی تعمیر تو مسیح ہی آ کر کرے گا، جب تک وہ نہ آ جائے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ مسلمان اور عیسائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح مانتے ہیں، مگر یہودی ان کا انکار کرتے ہیں اور وہ ابھی تک مسیح موعود کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ مسیح موعود وہی ہے جسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال قرار دیا ہے۔ یہ ان کے قدامت پسند گروہ کا خیال ہے۔ دوسرا گروہ جو شدت پسند ہے اور جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کی اقتدار کی باغیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوار گریہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد ہم دور مسیحائی میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہی بات یہودی فوج کے چیف ربی نے تورات ہاتھ میں لے کر اس روز کہہ دی تھی جب بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ دیوار گریہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ تھے، آج ہم ملت یہود کے لیے دور مسیحائی میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہی دو وجوہ سے مسجد اقصیٰ کو یک لخت ڈھا دینے کی بجائے تمہید کے طور پر اس کو آگ لگائی گئی۔ یہ واقعہ 1969 اگست میں پیش آیا تھا، تاکہ ایک طرف دنیا اسلام کا رد عمل دیکھ لیا جائے اور دوسری طرف یہودی قوم کو آخری کارروائی کے لیے بتدریج تیار کیا جائے۔ دوسرا جز اس منصوبے کا یہ کہ میراث کے ملک پر قبضہ کیا جائے۔ یہ میراث کا ملک کیا ہے؟ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پہ یہ لفظ کنندہ ہیں، اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ دنیا میں صرف اسرائیل ہی ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا دوسری قوموں کے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ عین اپنی پارلیمنٹ کی عمارت پہ ثبت کر رکھا ہے۔ کسی دوسرے ملک نے، جس کو ہم گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، کسی دوسرے ملک نے اس طرح اعلانیہ اپنی جارحیت کے ارادوں کا اظہار نہیں کیا۔ اس منصوبے کی جو تفصیل صہیونی تحریک کے شائع کردہ نقشے میں دی گئی ہیں، اس کی روح سے اسرائیل جن علاقوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ان میں دریائے نیل تک مصر، پورا اردن، شام، لبنان، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور جگر تھام کر سنیے، مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ شامل ہے۔ اگر دنیائے عرب اس طرح کمزور رہی جیسی آج ہے اور خدا نہ خواستہ دنیا اسلام کا رد عمل مسجد اقصیٰ کی آتش زدگی پر کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا، تو پھر خاک میں وطن ہمیں وہ دن دیکھنا پڑے گا جب یہ دشمنان اسلام اپنی ان ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، میں نے یہ جو تحریر آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، یہ میں نے استفادہ کیا مولانا مودودی کی تحقیق سے۔ مولانا مودودی نے یہ تحریر قریب آج سے سمجھیے 50 سال پہلے لکھی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں لفظ و لفظ اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح بدتدریج ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو اتنے ٹیکے لگا لگا کے ٹیسٹ کیا کہ کہیں کسی طرف کوئی رمق غیرت کی باقی ہو، لیکن وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ مسلمانوں میں اب غیرت، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اب تازہ ترین جو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ یقین کیجئے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے یہ جو ڈیل آف سینچری کی ہے، یہ عربوں کو اعتماد میں لے کر کی ہے۔ میں آپ کو ابھی ایک ویڈیو اس میں ہم دکھا رہے ہیں جس میں ایک جو یہ اماراتی شہزادے جو اسرائیلی فوجیوں کے متعلق ورڈنگ کر رہے ہیں، آپ اپنے کانوں سے سن لیں۔ اس کے بعد کوئی انسان اگر وہ پاگل نہیں نہ ہو گیا تو وہ تو کوئی اچھی رائے ان کے متعلق قائم کر سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے، جب آپ کے گھر میں اگر آپ کے والد صاحب جن کے نام گھر کا سارا پٹا ہے، آپ کی امی جان، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کے بڑے بھائی جان مل ملا کے اس گھر کو بیچنا ہی چاہتے ہوں دشمنوں کے دن، تو آپ کیا کر لیں گے؟ اس صورتحال میں پاکستان کو ایسے اشتعال دلانا، پاکستانی فوج کے متعلق یہ کہنا کہ یہ آزاد کیوں نہیں کراتے، آپ حملہ کیوں نہیں کرتے، آپ یہ جاہلانہ باتیں۔ خدا کے لیے اپنے ملک کی فکر کریں، اپنے ملک کی فکر کریں۔ جو کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لفظ بہ لفظ انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔
اس نے پورا ہونا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں اس عمل کو نہیں روک سکتے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، دجالیت ختم ہو جائے گی، اور اس اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام بحال ہو کر رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ سچ کے سفر میں جتنے قدم ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں چلیں۔ آپ کا شکریہ۔